بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیاسی صورتحال پر تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ کچھ سوالات ہیں میں نے اٹھانے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں، ذرا غور کرنا۔ عمران خان کی حکومت چلی گئی، فارغ ہو گئی۔ دیکھیں، مکافات، دنیا مکافات عمل میں ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم کسی پہ ظلم کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہو جائے گا۔ پچھلے ماہ مبارک کے اندر تحریک لبیک جب مارچ کر رہی تھی تو ان پر گولیاں چلائی گئیں اور ان پر آنسو گیس پھینکے گئے۔ بہت سے کارکن تحریک لبیک کے شہید ہوئے تھے، اور یہ ماہ مبارک ایک سال بیتا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے نواز شریف نے ایسا رخ کیا تھا، اس نے ختم نبوت کے قانون کے اندر ترمیم کی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حکومت ختم ہوگی اور دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا۔ یہ تاریخ دیکھیں، یہ وقت ایک ایسا استاد ہے، ایسا سبق سکھاتا ہے آپ کو، ایسا سبق سکھاتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی استاد ایسا سبق نہیں دے سکتا۔ اب بعض حضرات عمران خان کے جانے پر بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہونا چاہیے، ان کی خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب سے محبت نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھیں، میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہوں اور حق بات کرتا ہوں، چاہے اگر یہاں پر تحریک لبیک کے خلاف کوئی بات ہو، یعنی اگر وہ کوئی غلط کام کرے گی تو میں ان کے خلاف بات کروں گا۔ بات کرنے کا آج جو دراصل مقصد میرا یہ تھا کہ دیکھیں، عمران خان صاحب چلے، اس سے ہزاروں اختلاف آپ کر سکتے ہیں۔ اس نے تحریک لبیک پر ظلم کیا، تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں پر اس نے ظلم کیا۔ ان کو ایک سائیڈ پر رکھ کر ایک لمحے کے لیے سوچیں، جن کو ہم نے حکمرانی دی ہے، جن کو ہم نے اب حکمران بنایا ہے، بتائیں یہ کتنے کے ختم نبوت کے پیروکار ہیں۔ میں آپ کو وہ تاریخ یاد دلا دوں جب خادم حسین رضوی فیض آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی کا دور حکومت تھا نواز شریف کا، اور اس وقت کس طرح شائلنگ ہوئی۔ جب فیض آباد کے اندر دھرنا دیا جا رہا تھا تو کس طرح ان پر شائلنگ کی گئی اور ان پر آنسو برسائے گئے۔ وہ وقت بھی میں آپ کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں جب غازی ممتاز حسین رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکایا تھا۔ ہمیں تو ایک ایک وقت یاد ہے، یہ بھول جاتے ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں ان ظلموں کو، کیونکہ وہ عشق کے اندر، ان کی محبت کے اندر اندھے ہوتے ہیں۔ ہم اندھے نہیں ہیں، ہم ان کے پیار کے اندر اندھے نہیں ہیں، ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور پھر وقت پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وقت ان کو کیا سبق دیتا ہے۔ انہوں نے تحریک لبیک پر ظلم کیا، انہوں نے غازی ممتاز حسین کو پھانسی دی۔ غازی رحمۃ اللہ علیہ تو جب دنیا سے جا رہے تھے تو وہ سینہ تان کے جا رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے ایک کام کیا، ایک گستاخ کو واصل جہنم کیا ہے، اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر میں نے پہرا دیا ہے۔ اور غازی سرخرو ہو گیا، لاکھوں لوگوں نے غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ غازی آج ہر زبان پہ ہیں، لیکن نواز شریف آج غیروں کے ملک میں بیٹھ کر وہ بھیکے مانگتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی یہاں پارٹی کھڑی ہوئی اس قوم کو ڈراتی ہے جو کبھی کسی سے نہیں ڈری تھی، اس کو ڈرا رہی تھی۔ اور خواجہ آصف کہتا ہوا نظر آیا تھا کہ دیکھو، اگر ہم امریکہ کو للکارا تو امریکہ ہمارے یہ وینٹیلیٹر جو ہے سارے، ہمارا نظام، ہماری معیشت سب کو مفلوج کر کے رکھ دے گا۔ میں اتنا سوال کرتا ہوں اس غیرت مند قوم سے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مسلک کیا ہے؟ ہم کس کو ماننے والے ہیں؟ یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ مسلمان فقط خدا پہ بھروسہ کرتا ہے، مسلمان اپنے نبی سے مانگتا ہے، مسلمان جب بھی بھروسہ کرتا ہے اپنے خدا پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور غیروں کی یہ ذلت کی زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ قبر میں انسان جا کے خاموشی سے سو جائے، اور ان کا اعلی کار بن کے رہنے سے بہتر ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے۔ مر جانا بہتر ہے، بھوکا رہ لینا بہتر ہے۔ یار ہماری تاریخ تو ایسی ہے، ہم کبھی جھکے نہیں، ہم کبھی بکے نہیں تھے۔ ہمیں تو وہ میدان بدر بھی یاد ہے جب ایک کھجور کے ساتھ ہم روزہ افطار کرتے تھے، اور اسی کھجور کے ساتھ روزہ رکھا بھی جا رہا تھا۔ وہ صحابہ کی تاریخ ہمیں یاد ہے۔ ہم تو بکنے والے نہیں تھے، ہم جھکنے والے نہیں تھے۔ ہم اس وقت کے جو طاقتور قومیں تھیں، اس وقت کی جو سپر پاور تھی، ان کے سامنے صحابہ نے جھکا، اور صحابہ نے یہ پیغام دیا تھا۔ میدان بدر یہ ماہ مبارک کے اندر ہوا تھا، اور یہ ایک پیغام دیا تھا
ہم جھک نہیں سکتے، بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم بک نہیں سکتے، ہم غلامی کی زندگی بسر نہیں کر سکتے، اور مسلمان ہو اور غلام ہو یہ ہو سکتا نہیں۔ اور ہمیں غلامی کے دن یہ دکھائی تو انہوں نے دکھائی، آج ہمیں ڈراتے ہیں امریکہ تو آگے پہلے کون سا امریکہ نے ہمارے ساتھ پیار کیا ہے؟ کتنے مسلمانوں کو امریکہ نے مارا، برما کے اندر مسلمانوں پہ ظلم انہوں نے کیا اور ان کے اعلیٰ کاروں نے کیا، اور افغانستان کے اندر کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مارا۔ کیا ہمیں بھول کے کیا ڈرون حملے یہ کرتے رہے؟ ہم بھول گئے اس وقت دور حکومت کس کا تھا؟ نواز شریف کا تھا۔ اس وقت دور حکومت زرداری کا تھا۔ آج جو فضل الرحمان صدر بننے جا رہا ہے، اس وقت فضل الرحمان پارلیمنٹ میں بیٹھ کر خاموشی سے اپنی سیٹ کا اور اپنی کرسی پہ بیٹھ کر انجوائے کر رہا تھا کہ بڑے مزے کی کرسی ہے اور بڑی اچھی کرسی ہے، اور اس پر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک مرتبہ بھی اس کی زبان نہ کھلی کہ یہ ڈرون حملے کیوں ہو رہے ہیں، کس کے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ہاں، عمران خان کو اس بات پر میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور اس نے یہ بات کی میں اپنے پاکستانیوں پر حملے نہیں ہونے دوں گا، اس نے یہ بات کی کہ میں اپنے پاکستانیوں کا سودا نہیں کروں گا، اس نے یہ بات کی میں کبھی بھی پاکستانیوں کو جھکنے نہیں دوں گا۔ ہزارہا اختلاف ہے، میں کبھی بھی عمران خان کی سپورٹ نہیں کرتا۔ میرا اس کو قائد مانتا ہوں، وہ فقط اور فقط ایک شخصیت ہے، آپ سب بھی جانتے ہیں میں کس کو مانتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، جو آج اس قوم کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، تاریخ کے اندر اس قوم کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے، جو ایک خدا کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے اور نبی خاتم النبیین کو ماننے والے، وہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے نہیں۔ میں صحابہ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں، یا سلطنت عثمانیہ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں، یا سلطنت سلجوق کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں، تو پڑھ کے دیکھ لیں آپ تاریخ، تو وہ جھکے نہیں تھے، بکے نہیں تھے، بھوکے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ کو یہ عذاب بڑی پسند ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے سلطنت انہیں عطا کی جس کی وجہ سے وہ دنیا پر راج کرتے رہے۔ ایک چھوٹے کے ٹکڑے کے ہم مالک ہیں، اور ہم اس ملک کی حفاظت بھی نہ کر سکے۔ آج طرح طرح ہم جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آج ہم پر وہ لوگ مسلط ہو گئے جنہوں نے اس ملک کا سودا کیا اور اس ملک کے اندر ختم نبوت کے قانون کے ساتھ غداری کی۔ دیکھیں نواز شریف بہت جلد اس پاکستان میں آ کر پھر چند لوگ کہیں گے وہ ختم نبوت کا غدار، اس کو لوگ کہیں گے شیر ایک مرتبہ پھر، اور کہنے والوں یاد رکھنا کل دربار مصطفیٰ لگنا ہے، یہ سب وہاں اکٹھے ہوں گے، یہ اب کی عدالت ہوگی، اور پھر وہاں یہ بھی فیصلہ ہوگا، رب دیکھے گا اور رب پوچھے گا کون تھا جو دنیا کے اندر رہ کر غداروں کے ساتھ تھا، ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ تھا، اور کون جو ہے نا وہ غازی ممتاز حسین قادری کا کیس لڑ رہا تھا۔ الحمدللہ اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے، ان کے جتنے بھی علماء تھے وہ اس وقت ممتاز حسین قادری کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اور آج یہ سپریم کورٹ سے بھی ہمیں گلا ہے کہ اب کیس سننے کے لیے 6 دن کے اندر کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور بارڈر ٹاؤن کے شہیدوں کا آج تک فیصلہ نہ آیا، اور وہ آج تک ختم نبوت پر جتنے بھی جوان شہید ہوئے ان کا کوئی فیصلہ نہ آیا۔ تحریک لبیک پر کتنی پابندیاں لگائی گئی اور کتنے کیس آج بھی جاری ہیں، ان کا فیصلہ نہیں آیا۔ دیکھیں شہباز شریف، نواز شریف پر کتنے کیس چل رہے ہیں، ان کا فیصلہ آج تک نہیں سنایا گیا۔ تو آج یہ ایک فیصلہ بہت جلد، رات کے وقت چھٹی کے دن بھی عدالت لگا لی جاتی ہے، جب امریکہ کہے تو یہ سب کام کر لیے جاتے ہیں، اور رات کو بھی عدالت لگا لی جاتی ہے، چھٹی کے دن بھی عدالت لگا لی جاتی ہے۔ وہ ہیں ہم جن کے ماننے والے ہیں، وہ کبھی بکے نہیں تھے، کبھی جھکے نہیں تھے، لیکن ان ندان حکمرانوں نے آ کر ہمیں جھکنا سکھایا ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج بھی ہمارا جو قائد ہے وہ ہمیں جھکنے نہیں دے گا، وہ ہمیں بکنے نہیں دے گا، وہ ڈرتا نہیں۔ وہ کئی دن جیلوں میں رہ کر آیا، اور لیکن اس نے پیغام یہ کہ دیا یہ کٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، نہ تو ختم نبوت پر سودا کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی قوم کو جھکنے دے سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ چند دن کی کرسی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ یا سال گزاریں گے، اور پھر ان کے ہاتھ سے اقتدار چلا جائے گا۔ عن قریب اس ملک کی کایا پلٹے گی، اور پھر سے وہ ملک بنے گا جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ یہ ریاست مدینہ بنے گی، اور اس میں تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دیا جائے گا، اور اس میں نظام مصطفیٰ رائج ہوگا، اور ہر ایک اٹھنے والا بچہ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کرے گا، اور اسی ملک سے اٹھنے والا ہر نوجوان میرے ملک پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کی بات کرے گا، اور نظام اسلام کی بات کرے گا، اور ان طاغوتی طاقتوں کو للکارے گا۔ ہم تمہارے جوتے چاٹنے والے نہیں، ہم تمہارے غلام نہیں، ہم نے جب بھی غلامی کی ہے تو سرکار دو عالم کی غلامی کی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا، شیئر بھی کرنا، اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھنا، اور ان کا بھی خیال رکھنا جن کا کوئی خیال نہیں۔